سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانباز مجاہدین کے ساتھ بدر سے روانہ ہوئے۔ جنگی قیدیوں کا ایک جم غفیر ساتھ تھا۔ مال غنیمت کی کثیر مقدار اونٹوں پر لدی ہوئی تھی۔ اس میں 150 اونٹ، مختلف قسم کا سامان، چمڑے کے دسترخوان، پارا چات، کثیر مقدار میں رنگا ہوا چمڑا۔ مشرکین یہ سارا سامان تجارت کے لیے لائے تھے۔ ابو جہل کا مشہور اونٹ بھی اس میں شامل تھا، اور یہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا اور اس پر سوار ہو کر غزوات میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔ ان کا چہرہ بھی گرد آلود تھا۔ عرض کی، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو واپس نہ آنا۔ کیا حضور آپ خوش ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے کہو کہ میں راضی ہوں، تمہیں واپسی کی اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح و کامرانی کے پرچم لہراتے ہوئے جب روحا کے مقام پر پہنچے تو اہل مدینہ کے سرکردہ لوگ ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے اور بارگاہ نبوت میں مبارکبادیں پیش کرنے لگے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام آپ سے ملاقات کرنے اور شاندار فتح کی مبارکباد دینے کے لیے باہر نکل آئے۔ انہیں آپ سے ملاقات کی۔ جب آپ مدینہ طیبہ داخل ہوئے تو بچیوں نے وہی اشعار پڑھے اور استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ ہم پر ودا کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ اہل مدینہ میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے بڑی نیاز مندی سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ یا رسول اللہ، بخدا میرے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ میرا خیال تھا کہ حضور کا ہدف ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ دشمن کے لشکر سے ٹکرانا ہے تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا۔ اپنے صحابی کی گزارش سن کر حضور نے فرمایا، اے اسید، تم نے سچ کہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرمایا۔ جب اہل مدینہ نے مجاہدین کو مبارکیں دیں تو سلمہ بن سلامہ بن وقش نے حقارت سے کہا کہ تم کس بات کی ہمیں مبارکباد دے رہے ہو؟ بخدا ہمارے مقابلے میں تو گویا بوڑھی گنجی عورتیں تھیں، ان اونٹنیوں کی طرح جو رسی سے بندھی ہوئی ہوں اور ہم نے ان کو ذبح کر دیا ہو۔ اپنی اس بات سے وہ لشکر کفار کی تحقیر کرنا چاہ رہا تھا۔ گویا وہ کمزور لوگوں کا ایک انبوہ تھا اور ہمارے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ہم نے ان کو اس طرح آسانی سے ذبح کر دیا جس طرح بندھی ہوئی بوڑھی اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، وہ بوڑھی عورتیں تو نہیں تھیں، وہ لوگ تو اپنے قبیلوں کے نامور سردار اور بہادر رئیس تھے۔ اسیران جنگ بشمول عقبہ بن ابی معیط اور نفر بن الحارث لشکر کے ہم رکاب تھے۔ مال غنیمت کی نگرانی کے لیے حضرت عبداللہ بن کعب التجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضیق الصفرہ سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلے کے قریب نزول فرمایا۔ یہ ٹیلہ مضیق اور نازیہ کے درمیان تھا اور اس جگہ تمام مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا اور سب کو برابر برابر حصہ دیا گیا۔ دوسرے روز جب 70 جنگی قیدی بارگاہ رسالت میں حاضر کیے گئے
تو حضور نے سب سے پہلے ان کے قیام و طعام کے انتظام کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان حسب حیثیت تقسیم کیا اور ہر ایک کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے حصے کے قیدیوں کے آرام و آسائش کا پورا پورا خیال رکھے۔ ابو عزیز حضرت مصعب بن عمیر کا سگا بھائی تھا، تو وہ خود بتاتا ہے کہ بدر کے روز کعب نامی ایک انصاری میرے بازو باندھ رہا تھا کہ میرے سگے بھائی حضرت مصعب بن عمیر میرے پاس سے گزرے۔ انہوں نے میری سفارش کرنے کے بجائے اس انصاری کو کہا کہ اس کے دونوں بازوؤں کو خوب کس کر باندھنا، اور اس کی یعنی میری ماں بڑی دولت مند ہے، وہ تمہیں گراں قدر فدیہ ادا کر کے اس کو چھڑائے گی۔ میں مدینے پہنچا تو مجھے ایک انصاری کے حوالے کیا گیا۔ صبح و شام جب اس انصاری کے اہل خانہ کھانا کھاتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے پیش نظر مجھے تو وہ روٹی کھلاتے اور خود کھجوروں کے چند دانوں پر اکتفا کرتے۔ جب ان میں سے کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آ جاتا تو وہ اسے پھونک کر اس کی گرد صاف کر کے مجھے پیش کرتے تھے۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی اور میں وہ ٹکڑا انہیں دینے پر اصرار کرتا، لیکن وہ اس ٹکڑے کو ہرگز نہ لیتے اور بضد ہوتے کہ میں ہی کھا لوں۔ ابو عزیز کفار میں ایک اہم شخصیت تھے۔ نفر بن حارث کے قتل کے بعد مشرکین مکہ کے لشکر کا یہی علم بردار تھا، اور سب سے گراں قیمت فدیہ ابو عزیز کی والدہ سے طلب کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانا چاہتی ہو تو 4000 درہم ادا کرو۔ اس نے یہ فدیہ ادا کیا اور اپنے بیٹے کو آزاد کروایا، جو کہ کچھ عرصہ بعد پھر مسلمان ہو گئے۔